السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ میں آپ کو اپنے اس چینل پہ اور اس ویلاگ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، میں آپ کو خبر بتانا چاہتا ہوں۔ خبر یہ ہے کہ شہباز حکومت کا روزانہ 60 ارب روپے سے زائد قرض لینے کا انکشاف ہوا ہے۔ یعنی وفاقی حکومت جو ہے میاں شہباز شریف کی، وہ روزانہ کی بنیاد پر 60 ارب روپے سے زیادہ کا قرضہ لے رہے ہیں روز۔ اب مہینے کے 30 دن ہوتے ہیں، آپ حساب لگا لیں 30 دنوں کے کتنے ہزار ارب روپے بنتے ہیں۔ 10 دن کے تو یعنی 500 ارب ہو گیا، ایسے یعنی زیادہ۔ تو یہ ہے کہ مزید تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں۔ وفاقی حکومت کی جانب سے رواں مالی سال کے دوسرے ماہ کے دوران 1800 ارب روپے سے زائد کا قرضہ لیا گیا۔ 1800 ارب روپے، غور کریں ذرا۔ شہباز حکومت کا روزانہ 60 ارب روپے سے زائد کا قرض لینے کا انکشاف ہوا ہے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے رواں مالی سال کے دوسرے ماہ کے دوران 1800 ارب روپے سے زائد کا قرضہ لیا گیا۔ شہباز شریف حکومت نے صرف 16 مہینوں میں 13,000 ارب روپے سے زائد کا 13,000 ارب روپے سے زائد کا اضافہ کر کے قرضوں میں اضافے کے تمام ریکارڈ توڑ ڈالے۔ مارچ 2024 سے جون 2025 کے عرصے میں مرکزی حکومت کے مقامی قرضوں میں 11,796 ارب روپیز، جبکہ بیرونی قرضوں میں 1,282 ارب روپیز کا اضافہ ہوا۔ وفاقی حکومت نے صرف ایک ماہ کے دوران 1900 ارب روپے سے زائد کا قرضہ لے لیا۔ جتنا قرضہ 74 سالوں میں لیا گیا، اس کا 80% صرف 3.5 سالوں میں لے لیا گیا۔ پی ٹی ایم نگران اور شہباز حکومت نے ملکی قرضوں میں 34,500 ارب روپے کا اضافہ کر ڈالا۔ تفصیلات کے مطابق شہباز شریف کی حکومت کی جانب سے صرف چند ہی ماہ میں ملکی قرضوں میں اضافہ کرنے کے تمام ریکارڈ توڑ دیے گئے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق شہباز شریف حکومت کے ابتدائی 16 ماہ میں ملکی قرضوں میں 13,078 ارب روپے کا اضافہ ریکارڈ ہوا۔ اسٹیٹ بینک کی جاری کردہ دستاویزات کے مطابق مارچ 2024 سے جون 2025 کے عرصے میں مرکزی حکومت کے مقامی قرضوں میں 11,796 ارب روپیز، جبکہ بیرونی قرضوں میں 1,282 ارب روپیز کا اضافہ ہوا۔ اعداد و شمار کے مطابق وفاقی حکومت کا کل قرضہ جون 2025 تک بڑھ کر 77,998 ارب روپیز ہو گیا، جو فیبرری 2024 میں 64,810 ارب روپیز تھا۔ ایک اور رپورٹ میں وفاقی حکومت کی جانب سے گزشتہ 3.5 سالوں میں ملک کو قرضوں کے ہوشربا بوجھ تلے دبا کر قرضوں میں اضافے کے تمام ریکارڈ توڑ دیے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ اس حوالے سے مشیر خزانہ و بین الصوبائی رابطہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم نے انکشاف کیا ہے کہ کیسے ملک کی معیشت اچھی ہو رہی ہے، جبکہ صرف ایک ماہ میں شہباز شریف حکومت نے 1930 ارب روپیز کا قرض اٹھا لیا۔ مجموعی طور پر پاکستان کا قرض 78,000 ارب کے قریب پہنچ چکا ہے۔ مشیر خزانہ خیبر پختونخوا نے کہا ہے کہ 3.25 سال میں شہباز شریف نے اب تک 34,500 ارب قرض لے چکے ہیں، جبکہ شہباز شریف حکومت میں آئے تھے تو 43,500
ارب روپیز ملک کا قرض تھا۔ مشیر خزانہ خیبر پختونخوا نے کہا کہ شہباز شریف ملک کی قرض کم کرنے آئے تھے مگر آج قرض لینے کی تاریخ رقم کر دی ہے۔ مزمل اسلم نے کہا کہ شہباز حکومت کے دوران ملک کی مجموعی قرض میں 79% کا اضافہ ہوا۔ مشیر خزانہ خیبر پختونخوا نے کہا کہ جو قرض ملک چلانے کے لیے 75 سالوں میں لیا اس کا 80% 3.5 سالوں میں لے لیا گیا۔ ان 3.5 سالوں میں ملک میں ترقیاتی کاموں کی ایک اینٹ بھی نہیں لگی ہے۔ مزمل اسلم نے کہا کہ حالت یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک مارکیٹ سے ڈالر خرید رہا ہے اور سرمایہ کاری تو چھوڑیں کوئی قرض بھی نہیں دے رہا۔ روزانہ ایک MOU ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی صورتحال پاکستان کی معیشت کی اور تھوڑی سی ایک جھلک تھی، میں نے کہا یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں۔ یعنی اب پاکستان پر جو مجموعی قرضہ ہے وہ جو ہے 78,000 ارب کے قریب پہنچ چکا ہے، 78,000 ارب روپیز۔ تو اب حالت یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک کے پاس ڈالر ہی نہیں ہے۔ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ مقامی مارکیٹ سے ڈالر خرید رہا ہے، یعنی اسٹیٹ بینک پاکستان کا جو اسٹیٹ بینک ہے اس کے پاس ڈالرز ہی نہیں ہے۔ اسٹیٹ بینک خود مقامی مارکیٹ سے جو ہے وہ ڈالرز خرید کر ملک کی معیشت کو چلانے میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ اور جو حبیب بینک کے جو چیئرمین پاکستان کے وزیر خزانہ بنے ہیں، ان کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، یہ اورنگزیب ہیں غالباً، یعنی وہ ذہین فتین، اور انہوں نے کہا تھا کہ میں دودھ کی نہریں بہا دوں گا، پتہ نہیں کیا کر دوں گا، وہ کر دوں گا، ملک کی معیشت کو ٹھیک کر دوں گا، لیکن ہوا کیا؟ کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، وہ پالیسیاں بھی برباد ہو گئیں۔ اب اسٹیٹ بینک کے پاس ڈالر ہی نہیں ہے بلکہ مقامی مارکیٹ سے ڈالرز خریدنے پڑ رہے ہیں، اور ملکی قرضہ 78,000 ارب روپے تک پہنچ گیا ہے۔ 78,000 ارب روپے ایک اماؤنٹ ہے، یعنی سوچنے کی بات ہے کہ ہندوستان کی کمپنیاں جو ہیں اتنا 78,000 ارب روپے کا ایک کمپنی کا سالانہ بجٹ ہوتا ہے، انکم ہوتی ہے، اور پاکستان کا قرضہ اتنا بڑھ چکا ہے۔ یعنی دیکھیں پاکستان اب کہاں کھڑا ہے کہاں نہیں کھڑا، یہ ارباب اختیار کو سوچنا پڑے گا کہ ملک کی معیشت کو کیسے ٹھیک کرنا ہے۔ ناظرین، اب یہ میں نے آپ کے ساتھ پاکستان کی معیشت کا تذکرہ کیا ہے کہ ملک کی معیشت روز بروز زوال کا شکار ہے۔ میں نے کہا کہ مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ ملک کی معیشت کا حال بھی شیئر کر دوں کہ روز بروز تباہی کی جانب گامزن ہے، اور ملک کے اندر سرمایہ کاری آ ہی نہیں رہی۔ روز بروز پاکستان تباہی کی جانب ہی گامزن ہے، نہ سرمایہ کاری آ رہی ہے۔ سرمایہ کاری کیا، کوئی پاکستان کو 1 روپیہ قرض بھی نہیں دے رہا۔ یہ تو صورتحال ہے ناظرین۔ اب بس دعا ہی کریں پاکستان کے لیے، دعا کے سوا تو کچھ کیا نہیں جا سکتا۔ ناظرین، دعا میں یاد رکھیں، اور میں آپ سے ایک اور تذکرہ بھی کرتا جاؤں کہ اب 27 سپٹمبر کی رات شروع ہو گئی ہے، بلکہ یہ آدھی بھی ہو گئی ہے۔ اس وقت 2 تقریباً بج چکے ہیں، ہاں 2:15 کا ٹائم ہو رہا ہے، 2:15 کا ٹائم ہو رہا ہے۔ تو اب صبح جو ہے وہ پشاور میں عمران خان کی پارٹی PTI کا جلسہ ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں کہ اس کا کیا بنتا ہے جلسے کا، آیا وہ کامیاب ہوتا ہے یا نہیں۔ اور اب دیکھیں، کل پھر میں آپ کو اس جلسے کے بارے میں بھی بتاؤں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔
تب تک دعا میں یاد رکھیں، چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔